الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے 40 درہم کی معمولی قیمت میں بیچ ڈالا اور 10 بھائیوں نے آپس میں پیسے بانٹ لیے. جس قافلے کے لوگوں نے حضرت کو خریدا تھا وہ لے کر کے ملک مصر ایجپٹ چلے گئے. وہ تو بڑے خوش تھے کہ اس کو لے جا کر کے مارکیٹ میں بیچیں گے اور بڑی قیمت کمائیں گے. جب یہ قافلہ مصر کے بازار میں پہنچا ہے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچنے کے لیے رکھ دیا. عجیب معاملہ ہے، اللہ کے ایک معصوم پیغمبر کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے رکھا جا رہا ہے. پورے مصر کے اندر بات پھیل گئی کہ مارکیٹ میں ایک بڑا خوبصورت حسین لڑکا بکنے کے لیے آیا ہوا ہے. اس زمانے میں انسانوں کو بھی بیچا جاتا تھا، اس کو غلام کہتے تھے، اور عورتوں کو بھی بیچا جاتا تھا، ان کو باندی کہتے تھے. گجراتی میں جس کو داس اور داسی کہتے ہیں. پورے مارکیٹ میں، پورے شہر میں شور مچ گیا کہ ایک خوبصورت نوجوان بکنے کے لیے آیا ہوا ہے.
بہت سارے لوگ خریدنے کے لیے دوڑے. جب بہت سارے خریدار جمع ہو گئے تو پھر فیصلہ ہوا کہ نیلام ہوگا، حراجی ہوگی، اور جو زیادہ قیمت دے اس کو ہم بیچ دیں گے. اس آسمان نے کیسا دن دیکھا کہ اللہ کے ایک نبی کے اوپر حراجی بولی جا رہی ہے، لوگ ان کی قیمت لگا رہے ہیں. نبی کے اوپر مارکیٹ میں بولا جا رہا ہے. ہر ایک آدمی اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق قیمت بول رہا ہے. کسی نے یہ قیمت لگائی، کسی نے وہ قیمت لگائی، بڑی بڑی قیمتیں لگنے لگی. اخیر میں فیصلہ یہ ہوا کہ یوسف کا وزن کرو، اور جتنا یوسف کا وزن ہے اتنے وزن پر 3 چیزیں دینی ہوگی. یوسف کے وزن کے برابر سونا دینا ہوگا، یوسف کے وزن کے برابر مشک دینا ہوگا، یوسف کے وزن کے برابر خالص پیور ریشم کا کپڑا دینا ہوگا. یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی کی قیمت لگائی گئی. اتنی بڑی قیمت کون دے گئے؟ سب لوگ تمنا کرتے تھے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لے گئے. ایک بڑھیا دوسی اماں وہ بھی مارکیٹ کی طرف چلی. غریب عورت تھی، اس کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، چند کچے سوت کے دھاگے تھے، وہ لے کر کے وہ مارکیٹ میں آئی. کسی نے کہا امی جان وہاں تو بڑی بڑی قیمت بولی جا رہی ہے اور تو یہ سوتر کے دھاگے لے کر کے اس کے بدلے میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہے. لوگوں نے مذاق اڑایا. تو اس بڑھیا نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا عجیب جواب ہے. کہنے لگی میرے یہ سوتر کے دھاگے، یہ دورے یوسف کی قیمت تو نہیں بن سکتے، وہاں تو بڑی قیمت لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں یوسف کو خریدنے والوں میں میرا نام بھی آ جاوے، کہ جو لوگ یوسف کو خریدنے گئے کیا اس میں میرا نام آ جائے. بھلے مجھے نہ ملے، میں اپنا جذبہ تو پورا کروں، اس لیے میں جاؤں گا. اب اتنی بڑی قیمت لگی کہ یوسف کے وزن کے برابر سونا، مشک اور ریشم کا کپڑا کون دے رہے؟ کہ اس زمانے میں مصر میں جو گورنمنٹ تھی، جو حکومت تھی، بادشاہ قوم عمالقہ کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ریان. اس کے باپ کا نام تھا اسید، ریان ابن اسید. یہ بادشاہ تھا. اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں چل کر کے ایمان کی دولت سے نوازا.
مسلمان ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان لایا اور ایمان پر اس کا انتقال ہوا. یہ ریان بادشاہ. اس بادشاہ کی گورنمنٹ میں حکومت میں الگ الگ منسٹر ہوتے ہیں. تو اس میں جو فائنانس منسٹر تھا، نانا منتری، وزیر مالیات، جس کے پاس مال کا خزانہ ہوتا ہے، اس کا نام تھا قطفیر. قطفیر نام تھا اور عزیز اس کا لقب تھا، دوسرا نام تھا. عزیز کے نام سے لوگ اس کو پہچانتے تھے، حقیقت میں اس کا نام تھا قطفیر یا اطفیر. جو نانا منتری تھا، فائنانس منسٹر تھا، وہ خزانے کا منسٹر، وہ آیا مارکیٹ میں اور اس نے آ کر کے یہ قیمت چکائی کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا دیا، مشک دیا، ریشم کا کپڑا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نیلام میں، حراجی میں خرید لیا. اور خرید کر کے نوکر اور غلام بنا کر کے اپنے گھر لے کر کے چلا گیا. یہ آدمی منسٹر تھا، سمجھدار تھا. اس نے جا کر کے اپنی عورت کو ایک بات کہی. وہ بات اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی. یہ منسٹر جا کر کے اپنی بیوی سے کہتا ہے، ظاہر بات ہے کہ منسٹر کی بیوی وہ بھی بہت اونچی، اپنی بیوی سے کہتا ہے، یہ جو نیا نوکر اور غلام میں خرید کے لایا ہوں، اس کو عزت سے رکھنا. ہمارے گھر میں بہت سارے نوکر چاکر ہیں، بہت سارے غلام ہیں. جو معاملہ تو دوسرے غلاموں کے ساتھ کرتی ہے، ان سے کام کروانا، ان کو ذلیل کرنا، ان کو تکلیف دینا، جو دوسرے غلاموں کے ساتھ تو برتاؤ کرتی ہے، ایسا برتاؤ اس غلام کے ساتھ مت کرنا. یہ غلام جو میں آج خرید کے لایا ہوں، کوئی الگ قسم کا ہے، اس کو عزت سے رکھنا، اس کا ذرا خیال کرنا، اس کو زیادہ تکلیف مت دینا، اس کا اکرام کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ نوکر چاکروں میں جو دیندار ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ہر قسم کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، لیکن جو نوکر چاکر دیندار ہو، نمازی ہو، سنت کے پابند ہو، ان کا ذرا خیال کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے. تو اس منسٹر صاحب نے اپنی بیوی کو خاص تاکید کر دی کہ اس غلام کے ساتھ برا برتاؤ مت کرنا، اس کو عزت سے رکھنا. یہ اس منسٹر کی سمجھداری کی بات تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نورانی معصوم چہرہ دیکھ کر کے پہچان گیا تھا کہ یہ غلام اور نوکر فیوچر میں، بھوشیہ میں کوئی بڑا انسان بننے والا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے مفتی اعظم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی تاریخ میں، اتہاس میں 3 آدمی بہت عقل مند نکلے. کہتے ہیں نا انسان کو پہچاننا یہ بھی ایک فن ہے. ہر ایک آدمی دوسرے انسان کو پہچان نہیں پاتا. کا 3 آدمی نکلے جو صحیح معنی میں دوسرے کو پہچان سکے کہ سامنے والا انسان کون ہے. کا ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو مدین میں رہتی تھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا ہے. یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. اس لڑکی نے پہچان لیا کہ یہ پردیسی مسافر کوئی انوکھا آدمی ہے، اس لیے اپنے ابا کو درخواست کی، ابا اس پردیسی مسافر کو گھر میں کام میں رکھ لو. اور وہ پردیسی مسافر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. کوئی نہیں پہچان سکا، وہ لڑکی نے پہچان لیا. جب وہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ اس کو پوری تفصیل سے میں بتاؤں گا. ابھی تو اتنا یاد رکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کی لڑکی نے پہچان لیا. وہ ایک عقل مند نکلی کہ جس نے صحیح پہچانا. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں. نمبر 2، یہ مصر کا منسٹر، فائنانس منسٹر، نانا منتری، یہ انسان کو پہچاننے والا نکلا کہ اس نے ایک غلام کو، نوکر کو پہچان لیا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ کل کا کوئی بڑا آدمی ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا. اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے پہچان لیا کہ میرے مرنے کے بعد خلیفہ اور امیر بناؤ عمر فاروق کو. تو امیر نے فیصلہ کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد امیر بنیں گے حضرت عمر فاروق. کا یہ بہت بڑی عقل مندی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی کہ انہوں نے پہچان لیا اور حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا، اپنی زندگی میں طے کر دیا. کہ یہ 3 آدمی انسان کو صحیح پہچاننے والے نکلے دنیا میں. تو یہ منسٹر صاحب نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ یہ غلام جو ہے یوسف، اس کو اچھی طرح رکھنا. کا ہم کو 2 میں سے ایک کام آئے گا، یا تو عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یہ بڑا ہو کر کے ہم کو کام آئے گا. ابھی خدمت کرو اس کی، عزت کرو اس کی، جب یہ بڑا ہوگا آگے جائے گا ہم کو کام آئے گا. یا تو ہم اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں گے. چونکہ یہ منسٹر صاحب تھے نا، کروڑوں پتی تھے، ملینر تھے، لیکن اولاد نہیں تھی. اور جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے دولت اس کو کاٹتی ہے. کس کام کی دولت؟ اولاد نہیں ہوئے تو. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت، اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ. اللہ فرماتے ہیں 4 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں.
4 طرح کے لوگ. پہلا، ہم کچھ لوگوں کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں دیتے. زندگی بھر پریشان رہتا ہے آدمی، دعائیں کرواتا ہے کہ ایک آدھ بیٹا مل جاوے. بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہمیں جسے چاہتے ہیں اسے صرف بیٹیاں ہی دیتے. لیکن ایسے لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ نے قرآن میں جہاں نعمت کو بیان کیا وہاں پہلے نمبر پر بیٹی کو بیان کیا. اسی لیے تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ عورت بڑی مبارک عورت ہے جس کو پہلی سواوڑ میں لڑکی پیدا ہوئے. ایسی عورت کو بڑی بابرکت عورت کہا گیا ہے. اور ہمارا مزاج الٹا ہے کہ ہر ایک آدمی کی تمنا یہ کہ لڑکا پیدا ہوئے. لڑکی کے پیدا ہونے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے. یہ سوچ غلط ہے، غلط سوچ ہے، یاد رکھنا. لڑکی کا پیدا ہونا پہلی مرتبہ بہت مبارک، بلکہ حدیث میں تو بڑی فضیلت آئی ہے. جس کی 4 بیٹی ہو، جس کی 3 بیٹی ہو، جس کی 2 بیٹی ہو، جس کی 1 بیٹی ہو، اور وہ لڑکی کا اچھا نام رکھے، اسلامی نام رکھے. عائشہ، خدیجہ، فاطمہ، کتنے پیارے نام. حضور کی بیویوں کے نام، حضور کی بیٹیوں کے نام، کتنے پیارے پیارے نام. زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، کتنے پیارے نام. کہ جس باپ کو خدا نے 4 بیٹی دی. صحابی نے پوچھا حضور 3 ہوئے تو؟ کہا اس کو بھی یہی فضیلت. پھر پوچھا حضور 2 بیٹی ہوئے تو؟ کہا یہی فضیلت. کہا 1 ہوئے تو؟ کہا یہی فضیلت. اللہ اللہ. جس کو اللہ بیٹی کی نعمت دے وہ اس کا اچھا نام رکھے. اچھے نام کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کھلاڑی کے نام سے نام رکھے. یہ ساری دنیا ہمارا دماغ چاٹ گئی. مفتی صاحب ثانیہ کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا آج تک کوئی پوچھنے نہیں آتا تھا، ابھی یہ 2-4 سال سے ثانیہ کے نام کا برسات چلا ہے. ہر ایک پوچھنے آتا ہے کہ ثانیہ کا معنی کیا ہے. میں نے کہا حضور کی بیٹیوں کے نام نہیں دکھتے تم کو؟ حضرت خدیجہ، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، بیویوں کے نام زینب، یہ نام نہیں دکھتے کہ ادھر ادھر کے نام تم لوگ رکھنے پر آتے ہو. یاد رکھو ایک بات کو، نام کا اثر ہوتا ہے. نام کا اثر ہوتا ہے. اگر اپنی اولاد کا نام کسی ولی کی نسبت سے رکھا، نبی کی نسبت سے رکھا، تو ضرور اولاد پر وہ اثر آئے گا. نیت وہ ہو تو اچھی نیت ہو کہ میں نبی کی نسبت سے، ولی کی نسبت سے یہ نام رکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اثر آئے گا. یہی حال بیٹیوں میں بھی، کہ حضور کی بیٹیوں کی نسبت سے، حضور کی بیویوں کی نسبت سے نام رکھو، انشاءاللہ اثر آئے گا اس کا. اب تو عجیب ہمارا دماغ ہو گیا، ہر ایک کو ماڈرن نام چاہیے، اللہ کی پناہ. اور بعض لوگ تو کیا کہتے ہیں، ایسا نام دو جو کسی کا نہیں ہوئے. یہ کوئی بات ہوئی؟ کسی کا نہیں ہوئے ایسا نام. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک بیٹی کا نام بھی زینب اور ایک بیوی کا نام بھی زینب. حضرت زینب بنت جہش حضور کی بیوی، اور زینب حضور کی بیٹی کا نبی نام. تو اس میں کیا ہوا؟ نیا نام. کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ کسی نے نہیں رکھا ہو ایسا نام. اچھے نام رکھو. تو حدیث میں آیا کہ جس باپ کو اللہ بیٹی دے دے وہ اس کا اچھا نام رکھے، اچھے اخلاق سکھاوے. نماز سکھائی، پردہ سکھایا، برقع سکھایا،
حیا سکھائی، شرم سکھائی، اچھی تعلیم دی، قرآن سکھایا، حضور کی سنت سکھائی، اور پھر نیک شوہر کے ساتھ شادی کرا دی، نیک نمازی ڈھونڈ کر کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بڑی بشارت ہے، سنو. وہ باپ جنت سے مجھ میں اتنا قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلی ہے. وہ باپ جنت میں حضور کے قریب ہوگا. حضور کے قریب مل جائے جگہ، اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی چاہیے. جنتی ہے وہ باپ جو بیٹی کا اسلامی نام رکھے، اچھے اخلاق سکھاوے، اچھی تعلیم دے دے اور نیک شوہر سے شادی کرا دے. جنتی بن گیا وہ باپ. تو اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے لوگوں کو ذکر کیا ہے. ایک، بعضوں کو خدا صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. نمبر 2، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بعضوں کو اللہ صرف بیٹے دیتے، ایک بھی بیٹی نہیں. نمبر 3، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، بعضوں کو اللہ دونوں نعمت دیتے، بیٹے بھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ بیٹیاں بھی دیتے ہیں، دونوں نعمت. اور نمبر 4، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے، نہ بیٹا نہ بیٹی، کچھ نہیں، بانجھ رکھتے ہیں اس کو. اولاد تو بڑی نعمت ہے اللہ کی. اب یہ مصر کے جو منسٹر صاحب تھے، منسٹری ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ یوسف کو سنبھال کے رکھنا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. او نتخذہ ولدا، بیٹا بنائیں گے. کا بہت اچھا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے لیے کیسا انتظام کر دیا. کہاں کنویں سے نکل کر بازار میں بک کے منسٹر کے بنگلے میں گئے. منسٹر کے دل میں خدا نے عزت ڈال دی. وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ اس غلام کو، نوکر کو سنبھال کے رکھنا. کیا اللہ کی شان اور قدرت ہے. کہا نا اللہ جسے سنبھالے اس کا کون بگاڑے. اللہ کے یہاں فیصلہ تھا کہ ہمیں یوسف کو اونچا مقام دینا ہے، تو اللہ نے منسٹر کے بنگلے میں پہنچا دیا. اور یہ کیا چیز تھی؟ اللہ کا ایک غیبی نظام تھا. اللہ اس کو کل بادشاہ بنانے والے ہیں، یوسف علیہ السلام کو. تو بادشاہ کون بن سکتا ہے؟ جو کچھ جانتا بھی ہو. ایک آدمی جو ایک گھر چلانا نہیں جانتا، وہ ملک کیسے چلاوے؟ ایک محلے کا نظام نہیں چلا سکتا، وہ پورا ملک کیسے چلاوے؟ اس کو بھی تو سیکھنا پڑتا ہے نا. تو اللہ یوسف علیہ السلام کو کل بادشاہ بنانے والے ہیں، تو بادشاہت سکھانے کے لیے خدا نے قدرتی طور پر منسٹر کے گھر میں پہنچا دیا ہے کہ وہاں رہو، ماحول دیکھ لو، حکومت کیسے چلتی ہے، سیکھ لو وہاں رہ کر کے. اللہ نے سکھانے کے لیے وہ ماحول بنا دیا ہے، اور اس لیے منسٹر کے بنگلے میں اللہ نے پہنچا دیا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ جس طرح ہم نے یوسف کو کنویں سے نکالا، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین کے اندر طاقت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی.
یوسف کو ہم نے جما دیا زمین کے اندر، پہنچا دیا منسٹر کے بنگلے کے اندر. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم یوسف کو باتوں کو ٹھکانے لگانا سکھا دیوے کہ کیسے کام چلانا، حکومت کیسے سنبھالنا، اللہ کی وحی کیسے سمجھنا، مشکل باتوں میں کیسے راستہ نکالنا، تعبیر کیسے دینا، یہ سب چیزیں ہم یوسف کو سکھانا چاہتے تھے اور ہم نے سکھائی اس کو. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالی اپنے کام کے اوپر غالب ہے، اللہ کا کام سب پر غالب. بھائیوں نے کیا چاہا تھا؟ یوسف برباد ہو جاوے، اور اللہ نے کیا چاہا؟ یوسف کو اونچا مقام دے. اللہ جیت گئے، اللہ کی بات اونچی رہی. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تو اس کام کے لیے دنیا کے ظاہری اسباب کو جمع فرما دیتے ہیں. سارے ظاہری اسباب اللہ جمع کر دیتے ہیں، بس اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جانا چاہیے. جب فیصلہ ہوتا ہے کہ یہاں مسجد بننی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سارے اسباب بنا دیتے. وہ زمین بھی مل گئی اور جو ہے چندے والے بھی کھڑے ہو گئے، سب پھٹافٹ ہو جاتا ہے. آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہاں سوچا بھی نہیں تھا اتنی بڑی مسجد بن گئی. ہاں بن گئی، خدا کا فیصلہ ہوا اور ظاہری اسباب اللہ نے جمع کر دیے. بہت سی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کام کیسے ہو گیا، ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. یہ ہے اللہ کا فیصلہ کہ اللہ فیصلہ کرتے ہیں اور ظاہری اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. اس لیے فیصلہ وہاں سے کروا لینے کا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے، اور دعا مانگ کے فیصلہ کروا لینے کا. ظاہری اسباب کے چکر میں بہت نہیں پڑنے کا، ضرورت کے بغیر اسباب جمع کرنے کے، لیکن بہت اس کے چکر میں پڑنے کا نہیں. وہاں سے فیصلہ کروا لو، اصل اللہ کے یہاں سے. اسباب تو خود بخود پھر بنتے چلے جائیں گے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. دنیا کے لوگ تو ظاہری اسباب میں پڑے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف نظر نہیں کرتے، حالانکہ اصل دھیان اللہ کی طرف جانا چاہیے. یہ ہے نبیوں کی تعلیم. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اب یوسف علیہ السلام بچے تھے، اس کے محل میں زندگی گزارنے لگے. دھیرے 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 جوان ہو گئے، 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے. جب 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ پیغمبر بنا دیا، باقاعدہ نبی بنا دیا، علم عطا فرمایا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. جو بھی نیک کام کرے گا، بھلا کرے گا، کبھی نیکی اور بھلائی برباد ہونے والی نہیں ہے. یاد رکھ لو اس بات کو.
کوئی بھی بھلا کام کرو، کوئی بھی نیکی کا کام کرو، وہ برباد جانے والا نہیں ہے۔ نیکی تو اگ کے رہتی ہے، یاد رکھ لو، نیکی اگ کے رہتی ہے، کبھی نہ کبھی اگتی ہے، برباد ہوتی نہیں ہے۔ کسی کافر کو بھی کبھی پانی پلاؤ گے نا، وہ بھی برباد نہیں جائے گا، کبھی نہ کبھی کام آئے گا۔ کوئی ثواب کا کام کرو، وہ بھی برباد نہیں جائے گا، کبھی نہ کبھی کام آئے گا۔ اللہ کبھی نیکی کو برباد نہیں کرتا۔ اس لیے جہاں کہیں کوئی بھلا کام ملے، نیکی کا کام ملے، اچھائی کا کام ملے، کر ڈالنے کا۔ نیکی کے کام میں بہت پوچھ پوچھ کرنے کی نہیں، نیکی دکھی، بھلائی کا کام دکھا، کر ڈالو اس کو، پتہ نہیں وہ کب کام آ جائے۔ اور ہم تو آخرت والے لوگ ہیں، دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اس سے تو خالی ہے ہی نہیں، ثواب تو مل کے ہی رہے گا، بھلے دنیا میں کچھ بدلہ نہ ملے۔ اب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اب ذرا دھیان سے ایک حقیقت سمجھو، یوسف علیہ السلام تو غلام تھے، اور وہ منسٹر حضرت کا مالک تھا، اور منسٹر کی بیوی جس کا نام مشہور ہے زلیخا، اور دوسرا نام ہے اس کا راعیل، راعیل یا زلیخا، دو میں سے کوئی ایک نام تھا۔ یہ حضرت کی مالکہ تھی، سیٹھانی تھی، اور یوسف علیہ السلام تو بیچارے غلام تھے۔ اب اندر کی بات بعض حضرات نے یہ لکھی ہے کہ یہ منسٹر صاحب جو اتنے بڑے منسٹر تھے، بہت مال تھا، لیکن اندر کی بات یہ تھی کہ وہ نامرد تھے، جسمانی کمزور تھے، اور بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام رات دن گھر میں، شوہر منسٹر صاحب تو صبح میں آفس چلے جاوے، رات کو لوٹ کے آوے، اور پورے دن یوسف علیہ السلام گھر میں۔ اب ایک تو خوبصورت چہرہ، جیسے گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ ساری دنیا کی آدھی خوبصورتی اکیلے یوسف علیہ السلام میں، جوانی، اورانیت، معصومیت، کتنی ساری چیزیں جمع ہو گئی، خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، نور بھی ہے، معصوم بھی ہے۔ اور پھر آگے کی بات، جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس کا شوہر نامرد ہے، اور پورا دن 24 گھنٹے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ کچھ ظاہری اسباب جمع ہو گئے کہ جس کی وجہ سے زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی۔ یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ یہ مجھ سے محبت کر رہی ہے، وہ اپنے دل کے اندر یوسف علیہ السلام کے لیے محبت کے خیال پکا رہی ہے۔ ایک طرف کی محبت تھی، اور اس میں وہ آگے بڑھ گئی، بہت آگے بڑھ گئی۔ جب یہ بہت آگے بڑھ گئی، اس نے سوچا کہ میں یوسف کے پاس اپنی خواہش پوری کروں، زنا کروں، گناہ کا کام کروں۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے بہت خطرناک، بہت ناپاک چال چلی، بہت ڈینجر چال چلی۔ اور اللہ عورتوں کی چالوں سے حفاظت فرمائے۔
دیکھو قرآن میں ایک شیطان کی چال اور جال کو اللہ نے بیان کیا ہے، ایک عورت کی چال اور جال کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، لیکن جہاں شیطان کی چال اور جال کو بیان کیا وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال اور جال بہت کمزور، بہت کمزور۔ شیطان وسوسہ ڈالے، پریشان کرے تو پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ ایک اور دعا ہے شیطان کو بھگانے کی، قرآن میں آئی ہے، یہ دعا بھی یاد کر لو اور پڑھا کرو، انشاءاللہ شیطان بھاگے گا، پاس نہیں آئے گا۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ بک رب ان یحضرون، اس دعا سے ناپاک جنات بھی بھاگتے ہیں، شیطان بھوت بھی بھاگتے ہیں، اتنی پاورفل یہ دعا ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ تو قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی چال اور جال کو ذکر کیا تو فرمایا کہ ان کی شیطان کی چال کو بیان کیا تو کہا بہت کمزور، دعا پڑھو بھاگ جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ تین پاورفل چیزیں بتائی۔ اب کبھی فریاد مت کرنا کہ شیطان پریشان کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، انشاءاللہ شیطان بھاگے گا۔ الا یہ کہ ہم ہی اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہے وہ بات الگ ہے، اب شکایت کا موقع مت دینا۔ تو شیطان کی جال اور چال کو اللہ نے قرآن میں کمزور فرمایا، لیکن جہاں عورتوں کی چال اور جال کو اللہ بیان فرما رہے قرآن میں، وہاں کیا فرماتے ہیں؟ ان کیدہن عظیم، کہ عورتوں کی جو جال ہے وہ بہت بڑی ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ان کیدہن عظیم، بہت خطرناک، ذرا جو اگر ڈھیلے ہوئے تو اچھے اچھے پھنس جاوے ان کے چکروں میں، اور پھر پیسہ بھی برباد، نہ زندگی بھی برباد، نہ آخرت بھی برباد، نہ قبر بھی برباد، سب برباد، دنیا بھی برباد، نہ آخرت بھی برباد۔ بڑی خطرناک ہے ان کی چال، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ زلیخا جن کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی چال بنا رہے، اور اس نے ایک شاندار پلاننگ کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی جال میں پھنسانے کے واسطے، اور اتنی زوردار چال کی کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام پھنس جاتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب وہ کیا چال تھی اور جال تھی، انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر۔ یہ مرحومہ حلیمہ بیوی مکھی کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ درود شریف پڑھو، دعا کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين